رات ایک بار سورہ حمد کا سورہ اخلاص پڑھ کر مرحومہ قمر النساء بنت یزید محمد کو وصال فرما۔ قرآن مجید میں ارشاد ہو رہا ہے کہ رسول سے کہہ دیجئے کہ اجر رسالت کا عوض معاوضہ کچھ نہیں چاہیے سوائے اس کے کہ اقربا سے محبت کرے، اور جس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہوگی تو پھر اس دنیا میں سرفراز رہے گا، اور مرنے کے بعد جو ہے اسے معلوم ہوگا کہ اس کے بعد جو ہے کتنی بڑی نعمت کے لیے ہے۔ حدیث برابر سنتے رہتے ہیں، حب آل محمد ماتا شہیدہ، حب آل محمد ماتا کامل الایمان، من ماتا حب آل محمد ماتا مسرورا۔ جس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہوتی ہے تو وہ جو ہے شہید اس دنیا سے جاتا ہے، کامل ایمان پہ جاتا ہے۔ ایمان جو ہے اس کا مکمل ہے، کامل ایمان ہوتا ہے، وہ جو ہے بخشا ہوا ہے، اس دنیا سے جاتا ہے۔ اور مولا علی نے بھی فرمایا ایک دو مقام پہ نہیں ہے، جب انسان قبض ہونے لگے تو مولا نے فرمایا کہ جب روح نکالی جاتی ہے اس وقت ہم آتے ہیں، اور قبر میں بھی بڑا سخت مرحلہ ہوتا ہے، صاحب کتاب کا مرحلہ، اس کے بعد جو ہے انہیں صراط سے گزرنا یہ بھی بڑا سخت مرحلہ ہے۔ لیکن جو ہے جو انسان اس دنیا میں ایمان کے ساتھ جائے، لیکن یہ بھی یاد رہے کہ ایمان کے ساتھ عمل بھی ضروری ہے، یہ نہیں کہ بغیر عمل کے ذریعے جو ہے ایمان کا اظہار کرے۔ تو مولا نے فرمایا ہے اس موقع پہ ہم آئیں گے، اتنا سخت مرحلہ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے حساب اور کتاب اعمال جو ہے میزان پہ ترازو پہ تولا جائے گا۔ تو اگر یہ چیز ہے تو پھر انسان جو ہے اس دنیا سے کامیاب جاتا ہے، سعادت مند جاتا ہے، ایمان اور عمل کے ساتھ جا رہا ہے۔ آپ دیکھیں کہ خود مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے جو زمانے میں دور میں جنہوں نے دعویٰ کیا تھا، لیکن کہیں آپ کو یہ نہیں ملے گا، ان کے لیے بھی ہے کہ ان کی محبت ہے تو ہم قبر میں آئیں گے، کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ کہیں جھوٹی حدیث بھی نہیں ہے، کہیں جھوٹی سے جھوٹی ذیلی حدیث دیکھ آپ کو نہیں ملے گا کہ یہ جو ہے ان کی محبت ہے تو پھر ہم قبر میں آئیں گے، ہے نا، اور پورے صراط پہ آئیں گے، جب روح قبض ہوگا اس وقت آئیں گے، نامہ اعمال میزان پہ تولا جائے گا اس وقت آئیں گے۔ یہی جو ہے جھوٹی حدیث روایات آپ کو جو ہے نہیں ملے گی۔ مولا نے وعدہ کیا، تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کے زمانے میں بھی آپ دیکھ لیں کہ جب کوئی ایسا مسائل ہوتا تھا اور لوگ لے کے جاتے تھے آ کے ان کے پاس جب پہنچتے تھے، ظاہر سی بات ہے کہ جو وہ فیصلہ کرتے تھے، لیکن اکثر یہ ہوتا تھا کہ کوئی بھی مسائل ہو، کوئی یہودی آ رہا ہے، دیگر افراد آ رہے ہیں تو آتے تھے تو لوگ جو ہے انہیں اسی دربار میں لے کر چلے جاتے تھے، اور دربار میں لے کر جاتے تھے، جب وہ سوال کرتے تھے کہتے تھے کہ اگر یہ آپ بتا دیجئے، حل کر دیجئے تو ہم ابھی مسلمان ہو جائیں گے کلمہ پڑھ کے۔ تو مثلاً اب وہ جو ہے غضبناک ہو جاتے تھے اور کہتے تھے یہ مثلاً سوال جو ہے کفر ہے، سے بہت سوال ہے یہودیوں نے کیا دوسرا خدا بھی ہو سکتا ہے، اس طریقے سے غور کیا۔ لیکن جب ایسے مسائل آتے تھے
اور وہ جب حل نہیں کر پاتے تھے تو جناب سلمان جو ہے وہ لے کر مولائے کائنات کے پاس آتے تھے. اکثر آپ نے سنا ہوگا. تو یہ جناب سلمان کو معلوم تھا کہ سب علم سے تشنا ہے اور سب ادھر آ رہے ہیں، لہذا جناب سلمان لے کر آتے تھے کہ سب علم سے سیراب ہو جائے. اب جو ہے ادھر تشنا رہ جائیں گے، بھوکے پیاسے رہ جائیں گے علم کا. لہذا جو ہے وہ لے کر آتے تھے اور اس طریقے سے پھر مولائے کائنات اس کا جواب دیتے تھے. بہت سے افراد جو ہے خدا کو نہیں مانتے تھے، وہ قائل ہو جاتے تھے، وہ ایمان لاتے تھے، اسلام کو قبول کرتے تھے. تو بہت سے ایسے مسائل کی جہاں حد جاری کر دیا اور مولا علی وہاں پہ پہنچ گئے. جیسا کہ روایت میں یہ ملتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص کو گرفتار کر کے دربار میں لایا گیا. اول کے دربار میں لوگ لے کر آئے. اس کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ شخص جو ہے قصاب تھا، جانور کو ذبح کرتا تھا. متوجہ گھبرا نہیں رہے ہیں؟ ہاں تو سلوات پڑھیے. وہ جو ہے قصاب تھا، جانور کو ذبح کرتا تھا. تو مسئلہ یہ ہوا کہ کسی شخص کو قتل کر کے پھینک دیا، دھرا میں پھینک دیا. اب اتفاق سے یہ شخص جو ہے قصاب تھا، جانور ذبح کرتا تھا، اور اسی وقت جو ہے چند ماہ پہلے جانور کو ذبح کیا. اب جو ہے قضائے حاجت کی ضرورت پڑ گئی. اب جو بھی پہنا ہو، لنگی ہو یا کپڑا جو بھی رہا ہو، ان کا نشان تھا، اس کے لباس پہ ان کا نشان تھا. اور جو ہے جلدی جلدی میں قضائے حاجت کے لیے ادھر سارا کی طرف گیا اور ہاتھ میں چاقو بھی تھا. گیا کہ جلدی سے فارغ ہو جائے. اتنے میں لوگ آ گئے، دیکھا کہ ادھر جو ہے ایک مقتول پڑا ہوا ہے اور یہ شخص جو ہے کچھ فاصلے پہ ہے اور خون بھی لباس میں لگا ہوا ہے، ہاتھ میں چاقو بھی ہے، چھری لیے ہوئے. اب لوگوں نے کہا بس یہی جو ہے قاتل ہے. اب لوگوں نے پوچھا کہ تم نے قتل کیا؟ اب اس نے جو ہے اقرار کر لیا، کہا کہ ہاں ہم نے قتل کیا ہے. اب جو ہے لوگ لے کر آئے دربار میں اسے، اور جب دیکھا حاکم نے دیکھا کہ خون لگا ہوا ہے، ہاتھ میں چاقو بھی ہے، تو سوال کیا کہ تم نے قتل کیا. سمجھ گیا کہ کوئی راستہ تو ہے نہیں ہے، کوئی راستہ نہیں ہے. اس لیے ظاہر سی بات ہے کہ وہ مقتول ہے، خون بھی لگا ہوا ہے لباس پہ، ہاتھ میں چاقو بھی ہے. اب اس نے بھی اقرار کر لیا. حاکم نے حکم دیا اسے جو ہے سنسار کیا جائے. اب جیسے حکم دیا، اب ادھر مولا علی کو خبر ہوئی، فوراً مولائے کائنات آئے اور آنے کے بعد مولا نے کہا کہ دیکھو اتنی جلدی فیصلہ نہ کرو. اگر اس نے اقرار کیا ہے، کوئی بھی جرم کرے بہت جلدی اقرار نہیں کرتا. چوری بھی کر لے، کچھ بھی کرے، جلدی اقرار نہیں کرے گا، اقرار نہیں کرے گا. اور ظاہر سی بات ہے کہ پھر یہ مسئلہ ہے، اگر کوئی جھوٹا بھی ہو، اگر کوئی شخص جو ہے چاہے کہ سامنے کہہ دے جھوٹے ہو تم، آسان نہیں ہے نا، آسان نہیں. دوبارہ یہ ہوا کہ اتنی جلدی فیصلہ نہ کرو. اب مولا علی نے سوال کیا. مولا علی نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ تمہارے کوئی تعلقات اس سے؟ اس نے کہا مولا کوئی تعلقات نہیں. آپ پہلے جانتے ہو؟ کہا نہیں جانتے. کہا کوئی حسد کینہ تمہارے دل میں اس کے لیے ہے؟ کہا نہیں، کوئی حسد کینہ کچھ بھی نہیں، جو ہے اسے نہیں جانتے. تو کہا کہ یہ بتاؤ کہ آخر جو ہے سبب کیا ہے؟ اس نے کہا کہ مولا اب جو ہے ہم حقیقت بیان کر دیتے ہیں، اور ہم نے جو ہے اس وقت اقرار کر لیا اس لیے کہ حالات ایسے نہیں تھے. اگر جو ہے ہم انکار بھی کرتے تب بھی بچنا مشکل تھا، مار ڈالتے سوال. ایسی بات جھوٹی ہے، لیکن اقرار کر لے نہ کرتے تو کہتے کہ جھوٹ بول رہا ہے. اس لیے یہ ممکن نہیں تھا. لیکن ہمیں جو ہے خدا پہ بھروسہ تھا، خدا پہ بھروسہ تھا، اور لہٰذا ہم نے جو ہے
اقرار کیا اور اس کے بعد جو ہے اس نے کہا مولا دیکھیے اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم اصحاب ہیں، جانور ذبح کرتے ہیں، ہم نے جانور کو ذبح کیا اور ذبح کرنے کے بعد جو حاجت کے لیے گئے، کیا دیکھا ایک مقتول ہے، لوگ آ گئے، بھیڑ ہو گیا اور خون وغیرہ لگا ہوا تھا، اب لوگوں نے پکڑ لیا کہ تمہیں نے قتل کیا ہے، تو مولا کوئی راستہ ہی نہیں تھا، اگر ہم انکار بھی کرتے تو پھر نہیں مانتے۔ جب یہ کہا مولا نے کہا کہ تم بے گناہ ہو، اتنے میں جو اصل قاتل تھا وہ دوڑتا ہوا آ گیا، دوڑتا ہوا آیا اور آنے کے بعد اس نے کہا کہ مولا اس نے نہیں قتل کیا ہے، ہم نے جو ہے اسے قتل کیا ہے۔ جب یہ کہا تو پھر مولا نے کہا کہ یہ تو بے گناہ ہے، پہلا تھا بے گناہ، کہا اسے جو ہے چھوڑ دیا جائے، اب جو ہے دوسرا تھا تو پھر جو ہے حاکم نے کہا کہ اب اس کے متعلق کیا حکم ہے، اب اسے جو ہے سزا دی جائے گی۔ امام نے کہا کہ اسے بھی آزاد کیا جائے، اسے بھی آزاد کیا جائے، تو پھر کہا کہ مولا وہ جو پہلے آزاد کر دیا تو وہ تو بے گناہ تھا اور اس نے جو ہے خود اقرار کر لیا، تو پھر اسے کیوں آزاد کیا جائے گا؟ تو مولا نے کہا کہ اس نے جو ہے ایک انسان کی جان کو بچایا ہے، ایک انسانیت کو بچانا یعنی پوری انسانیت کو بچانا، ایک انسان کو قرآن میں بھی پوری انسانیت کو قتل کرنا، تو کہا کہ اس نے ایک جان کو بچایا ہے، لہذا اسے آزاد کیا جائے گا، جو قتل ہوا ہے اس کا قصاص جو ہے بیت المال سے دیا جائے گا۔ تو اب آپ دیکھیں کہ اس کی جان جو ہے کس طریقے سے بچی، ورنہ جو ہے یہ تو حکم دے دیے تھے کہ اسے جو ہے سنسار کر دیا جائے، تو بہت سے ایسے مسائل جو ہوتے تھے، لیکن جو ہے جو بھی ہوتا تھا برابر ہی سنتے رہتے ہیں نا۔ لوگوں نے کہا بھی نا کہ اگر علی نہ ہوتے تو ہلاک ہو جاتے ہیں، انہیں بھی معلوم ہے علی کے بغیر جو ہے ہلاکت ہے، شہادت نہیں ہے۔ تو جو ہے اس طرح کے مسائل جو ہوتے تھے، اب جیسا روایت میں ملتا ہے یہ شخص تھا، روانی گزر گئی تھی، وہ تو الگ چیز ہے نا، اب مایوس سمجھتے ہیں کہ بوڑھے ہو گئے تو شادی کر لیا ہے، نہیں، سب مسئلہ الگ ہے، معاشرے کا مسئلہ ہے نا وہ الگ ہے، تو بہرحال ادھر جانا مقصود نہیں ہے۔ تو اس کی شادی ہوئی تھی، بیوی کا انتقال ہو گیا، بچے تھے، 4 بچے تھے، بڑے ہو گئے، پھر اس کے بعد جو ہے جب بیوی مر گئی دوسری شادی کر لیا، اس نے جب دوسری شادی کر لی تو اب اس سے جو ہے اتفاق سے یہ ہوا کہ شادی ہوئی، اور شادی ہونے کے بعد 1-2 دن کے بعد جو ہے وہ مر گیا۔ اب وہ جب مر گیا، اب کچھ وقت گزرا، اور اب شادی کے بعد کچھ دن کے بعد جو ہے قربت اختیار کرنے کے بعد اس کا انتقال ہو گیا شوہر کا۔ اب جو ہے کچھ ماہ کے بعد یعنی بچہ جو ہے وجود میں آ گیا، کچھ ماہ کے بعد جو ہے بچہ پیدا ہوا، باقی جو اس کے بیٹے تھے دوسری بیوی سے سب کہنے لگے یہ سب جو ہے مال کا مسئلہ ہے، یہ بیٹا جو ہے کسی اور کا ہے، یہ سب جو ہے وراثت کے مسئلے میں یہ سب جو ہے کیا ہے تاکہ اسے بھی حصہ ملے۔ بہرحال یہ جو ہے شور ہو گیا، جو دوسری بیوی سے بچے تھے ماننے قائل نہیں تھے، اس لیے کہ ابھی شادی ہوئی تھی 1-2 دن میں جو ہے انتقال ہو گیا، لہٰذا جو ہے یہ سب مسئلہ جو ہے دولت کا ہے، وراثت میں ملے، اس لیے جو ہے وہ الزام لگا رہے تھے۔ کچھ دن گزرا ہے نا، کچھ دن گزرنے کے بعد یعنی 1-2 سال کا بچہ ہو گیا، 1-2 سال کا جب بچہ ہو گیا، ایک صلوات پڑھیے محمد والے، نہیں جان ایک اور پڑھ دیے، مچھر چڑھا گیا، نہیں جان پانی پیئیں گے 1 گھنٹہ پڑھیں گے، صلوات پڑھیے، رہن دیے پڑھیے صلوات اچھی۔ تو اب جو ہے بچہ جو ہے مثلاً 2 سال کے قریب ہو گیا، اب یہ الزام تھا
जब पहुंचे उधर खलीफा के पास, उसने भी यही कह दिया कि ये मुमकिन नहीं हो सकता है। लेकिन औरत ये कह रही थी कि नहीं, यानी शादी के बाद जो है गुर्बत हुआ है, तमाम चीजें जो है तफसील से बयान कर दिया। लेकिन जो है जो दीगर अफराद थे, सुनिए बहुत दकीक बात है, लेकिन दूसरे अफराद जो थे वो मानने के लिए तैयार नहीं थे। अब जो है क्या हुआ, मौलाए कायनात से लोगों ने कहा, मौलाए कायनात ने कहा कि ठीक है, घबराओ नहीं, इसका जो है फैसला चंद लम्हे में हो जाएगा। अब जो है मौला अली ने, ये बच्चा जो है तकरीबन 2 या 3 साल का था, तो 4-6 बच्चों को, हमसिन बच्चे वही 4-6 बच्चों को बुला लिया, छोटे छोटे बच्चे उसी के बराबर बुला लिया। तो बुलाने के बाद जो है एक जगह कहा कि सब बच्चे खड़े हो जाए। सब बच्चे जो है, इसका मसला ये था, ये तो बूढ़ा हो गया, कमजोर हो गया, इसका बच्चा है ही नहीं। सबको जो है एक जगह खड़ा किया, 3-4 बच्चे और बुलाया, खड़ा किया। ये बच्चा भी, मौला अली दूर जाकर खड़े हो गए और मौला ने कहा कि जो सबसे जल्दी आएगा उसे जो है सबसे ज्यादा हुजूर देंगे। इधर मौला अली ने जैसे ये कहा, जो बच्चा सबसे पहले हमारे पास पहुंच जाएगा उसे जो है इनाम ज्यादा दिया जाएगा। और जैसे ऐलान किया, सब बच्चे दौड़े और दौड़ते हुए पहुंच गए। ये बच्चा जो है थोड़ा हाथ का सहारा लिया, घुटने का सहारा लिया, फिर जो है हिम्मत करके उठा, फिर दौड़ा, लेकिन ये जो है सबसे आखिर में पहुंचा। बाकी सब बच्चे जो है पहले पहुंच गए। तब मौला अली ने कहा कि देखो ये बच्चा जो है उसी बूढ़े का, पढ़िए सलवात। कमजोरी की वजह से सुस्ती आ गई है ना, सुस्ती आ गई, लिहाजा जो है ये ताखिर में पहुंचा। तो कहा कि ये बच्चा जो है उसी का है। तो अब आप देखें कि इस तरीके से, यानी इस तरीके से जो मौला अली के पास इन दिगर दरबारों में जो जाता था कज़ावत, और मौला अली जो है इस तरीके से फैसला कर देते थे। या रवायत में ये भी मिलता है कि एक बच्चा था, बच्चे की बात आ गई तो एक और सुन लीजिए, है ना। ये बच्चा था 2 या 3 साल का, वो छत पे चढ़ गया। छत पे जो पहले मसलन जो है घेरा हुआ नहीं, बाजा वगैरह क्या बोलते वो सब नहीं था, खुला हुआ छत जा, और जो है 2 साल का बच्चा था, छत पे चढ़ गया। अब जो है दौड़ भाग रहा है। अब लोगों ने सोचा कि ये तो 2 साल का बच्चा है ना समझ है, तो दौड़ भाग रहा है। अगर कोई इधर से जीने से सीढ़ी से जाएगा तो दौड़ेगा, 2 साल का बच्चा है, 2.5 साल का, दौड़े भागेगा, गिर जाएगा। इधर नीचे लोग खड़े हैं, करे तो क्या करे, वो जो है दौड़ भाग कर रहा, मस्ती कर रहा है। इधर अगर कोई गया तो और दौड़ रहा है, तो ऐसा ना हो कि दौड़े और नीचे गिर जाए। अब लोग परेशान हैं, क्या करें, नीचे खड़े हैं। इतने में जो है फौरन लोगों ने मौलाए कायनात से कहा मौला अली आए, और आने के बाद उसी के हमसिन यानी 2 साल 2.5 साल के बच्चे को ऊपर भेज दिया। अब जैसे ही बच्चा जीने से गया तो वो बच्चा जो है इस बच्चे को देखकर दौड़ता हुआ बच्चे के पास आ गया। समझे आप, ये सब दावा कर रहे थे, लेकिन जो है एक बच्चे को नहीं बचा सके। जो बच्चे को नहीं बचा पाएगा वो दिन को क्या बचाएगा। और ये सलवात मोहम्मद वाले मोहम्मद जो एक बच्चे को नहीं बचा सकता वो दीन को नहीं बचा सकता। ये मौलाए कायनात मौला ने वादा किया है, देखो घबराना नहीं, जब मौत का वक्त होगा हम आएंगे। और जो है ईमान कामिल के साथ अमल, जैसा कि मौलाए कायनात ने जनाब गौस से फरमाया। ज़ाहिरन ये वही का वाक़या है कि जब मौला अली इस्तराहत कर रहे थे, सो रहे थे चंद लम्हे के लिए, बेदार हुए। फिर शब में जो है कभी शहर में आते हैं, कभी हुजरे में जाते हैं, और यही नौफ थे, काफी थे, ये बेदार थे, देख रहे थे। और आखिर में जो है सवाल किया कि मौला आप बेदार हैं। मौला ने कहा ये इलाही कर रहे हैं। फिर सवाल किया नौफ से कि क्या तुम सो रहे हो। इन्होंने कहा हाँ मौला
تھوڑی دیر کے لیے جو ہے ہم نے استراحت کیا. پھر اس کے بعد جو ہے مولا علی نے فرمایا کہ لوگ دیکھو ہر وقت جو ہے زیادہ سے زیادہ تلاوت قرآن مجید کرنا. روایت میں یہ ہے کہ کثرت سے جو تلاوت قرآن مجید کرے گا وہ فشار قبر نہیں ہوگا. فشار قبر ادھر کی ہڈی ادھر ہو جائے گی، جبڑا نیچے کو اوپر، اوپر کا نیچے ہے فشار قبر. تو فرمایا کہ اسے جو ہے فشار قبر نہیں ہوگا جو کثرت سے تلاوت قرآن مجید کرے گا. تو مولا کائنات نے فرمایا نو سے کہ دیکھو قرآن مجید کو اپنا جو ہے تکیہ اور بستر بنا لو. کہیں اور معنی میں نہ لے جائیے، یعنی جو ہے کثرت کے ساتھ، یعنی اٹھنا بیٹھنا ہر وقت جو ہے یعنی کثرت کے ساتھ جو ہے تم تلاوت قرآن مجید کرو. پھر اس کے بعد مولا نے فرمایا کہ دیکھو دعا کو فراموش نہ کرنا ہے. یعنی یہ دعا بھی جو ہے ایک الگ موضوع ہے. جس طریقے سے انسان کے آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے نا، ضرورت اسی طریقے سے انسان کے لیے جو ہے دعا کی بھی ضرورت ہے. یہ بھی ایک الگ ہی موضوع ہے. یعنی ہر وقت جو ہے تم دعا کرتے رہنا. جیسا کچھ چھٹے امام نے بھی فرمایا کہ کبھی یہ نہ سوچنا کہ اب ہمارا ہر کام ہو گیا ہے، ہر کام ہو گیا ہے، شادی کر دیا، یہ کر دیا، مکان لے لیا، مثلا جو ہے حج کر لیا، ریٹائر ہو گئے، اب جو ہے ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. نہیں، مولا نے فرمایا کہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہے کہ پروردگار جو ہے بغیر مانگے نہیں دیتا. تو فرمایا کہ ہر وقت جو ہے وہ دعا کرتے رہو. پھر اس کے بعد مولا نے فرمایا اس طریقے سے زندگی گزارنا جس طریقے سے جناب عیسیٰ اس دنیا میں زندگی گزار رہے تھے. یعنی عیسیٰ جو جناب عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ ہے کہ وہ تمام دنیاوی چیزوں سے نیاز سے رغبت نہیں رکھتے تھے. اس طریقے سے اس دنیا میں رہ کر تم زندگی گزارنا. اور پھر اس کے بعد جو ہے مولا نے فرمایا کہ تو ہر وقت جو ہے تمہارے دل میں خوف خدا ہو. ہر وقت جو ہے خوف خدا کی وجہ سے تم جو ہے گریہ کرنا. روایت میں یہ ہے کہ اگر جو ہے مچھر کے پر کے برابر بھی خوف خدا کی وجہ سے اگر آنکھوں سے آنسو نکل جائے تو خدا اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. خوف خدا کی وجہ سے. اور روایت میں یہ بھی ہے کہ پروردگار جو ہے اس بندوں کی تعریف کرتا ہے. 4-5 ہے، سن لیجیے، 2 سن لیجیے. احسان کرتا ہو لیکن احسان جتاتا نہ ہو اور خوف خدا سے اس کی آنکھوں سے آنسو نکلے تو پروردگار جو ہے نا اس بندے کی فرشتوں سے تعریف کرتا ہے. لہذا خوف خدا کی وجہ سے آنکھوں سے آنسو نکلے تو پروردگار جو اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا. فرمایا کہ ہمیشہ جو ہے خوف خدا سے گریہ کرتا ہو. اور پھر اس کے بعد جو ہے فرمایا کہ دیکھو ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ لوگ جو ہے اپنے ہاتھوں سے گناہ کریں گے. لہٰذا جو ہے دیکھیں گناہ صرف یہی نہیں ہے کہ تماچا مار دے، یہی گناہ نہیں ہے، یا چوری کر لے، صرف یہی گناہ نہیں ہے. آج دیکھیے انگلیوں سے کتنے گناہ ہو رہے ہیں. بیٹھے ہیں برا کہ نہیں انگلی سے ہے نا، برا گناہ کتنے گناہ. امام نے اس وقت فرما دیا فرمایا تھا کہ دیکھو اور آئے گا کہ انسان جو ہے گناہ نہ کرے، اس سے جو ہے بچا ہوا ہے وہ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا اس پہ عمل کر رہا ہے تو وہ انسان جو ہے من ہے. عزیزان مرحومہ کی سارے ثواب کی مجلس سے ظاہر سی بات ہے یہ موت جو ہے ہمارے یقینی ہے. اس منزل سے ہر ایک کو گزرنا ہے. معلوم نہیں موت کب آ جائے ہے نا. کھا پی رہا ہے، معلوم ہوا کہ وہی جو ہے لقمہ اٹک جائے اور وہی موت کا سبب ہو جائے. موت کا سبب اسی لیے ہے کہ موت کو جو ہے یاد کرتے رہو. جب موت کو یاد کرے گا نا اب جو ہے انسان جو ہے راہ راست پہ چلے گا، ورنہ تو انسان جو ہے مغرور ہو جاتا ہے تمام چیزیں. بہرحال اس منزل سے تو ہر ایک کو گزرنا ہے، اسی لیے یہ ہے کہ اپنے آپ کو آمادہ کر
یہ دنیا فانی ہے، یہاں پہ بقا نہیں ہے۔ جیسا کہ خود جو ہے امام نے بھی اپنے ایک صحابی سے کہا کہ جا کے دیکھو، ایرانے میں جاؤ اور جانے کے بعد آواز دو۔ جو محلات ہے آج بھی ہے نا ہندوستان میں بھی، جو ہر محلات قلعہ وغیرہ ہے، ایران وغیرہ ہر جگہ ملتا ہے نا، وہاں جاؤ اور جانے کے بعد تم آواز دو یہ کہاں ہے، آواز دو۔ دوبارہ یہ دنیا جو ہے ہر ایک کو دنیا سے جانا ہے، یہ ہماری یقینی ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے جو اصحاب تھے، جو چاہنے والے وہ چاہتے تھے کہ سب سے پہلے ہم قربان ہو جائیں، عاشق سے پہلے ہم قربان ہو جائیں۔ عزیزان محترم، جناب بڑی خدا نے جو ہے 4 بیٹے دیے تھے اور جو ہے سب امام حسین پہ قربان ہو گئے۔ عزیزان محترم، آپ دیکھیں کہ جب ٹوٹا ہوا قافلہ کربلا سے شروع ہوا، شام جب مدینے پہنچا قافلہ، شہزادی جو ہے گھر کے اندر قدم رکھتی ہے، عورتیں آتی ہیں، آنے کے بعد ایک مرتبہ جناب فلسہ نے شہزادی زینب سے کہا کہ شہزادی اب جو ہے چند لمحے آپ آرام کر لیجیے، اب جو کوئی آئے گا تو ہم اس کا غصہ قبول کریں گے۔ ابھی چند لمحے کے لیے شہزادی زینب ہوئی تھی، ہوا دروازہ نے بتایا، فوراً شہزادی زینب اٹھی، شہزادی ہم نے کہا تھا کس طرح کیجیے۔ شہزادی زینب نے کہا کہ آپ کو معلوم نہیں عزیزان محترم، آپ دیکھیں کہ یہی مبرین ہے کہ قبر بناتی ہے، نشانات کو بناتی ہے، ایک ایک کر کے بیٹوں کا مٹا دیتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ ہم اپنے لال حسین پہ گریا کریں گے۔ عزیزان محترم، دیکھیں کہ جب رکا ہوا قافلہ پہنچا تو بشیر واحد مدینہ ہوا، لیکن کیا دیکھا کہ عالم جو ہے کسی اور کے ہاتھ میں ہے۔ انہوں نے سوال کیا کہ عالم جو ہے آپ کو کس نے دیا؟ یہی کہا بشیر نے کہ عالم جو ہے مولا نے دیا ہے۔ اب جو ہے فرزند دوڑتا ہوا آیا، آنے کے بعد جناب ان سے بیان کیا، بنین آئی، انہوں نے بھی یہی سوال کیا کہ تمہیں علم کس نے دیا؟ بشیر نے کہا کہ علم مولا نے دیا ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ مولا حسین نے نہیں بلکہ مولا امام زین العابدین نے دیا ہے۔ بس اس کے بعد جو ہے سوال کیا، بشیر نے یہ بتا دیا کہ عباس کربلا کے میدان میں شہید کر دیے گئے۔ آزادارو، اب یہ ام البنین جو ہے جنت البقیع میں آئی، بس آخری فکرہ جنت البقیع میں آئی، قبر زہرا پہ آئی، اور آنے کے بعد اب جو ہے امام حسین کا پرسہ دے رہی ہے۔ ایک مرتبہ کربلا کی طرف رخ کیا، رخ کرنے کے بعد آواز دیتی ہے، اے میرے لال عباس، بیٹا تو مارا گیا۔ اے بیٹا، مدینے کی عورتیں ہمیں پرسہ دے رہی ہیں کہ تیرا لال عباس مارا گیا، لیکن اے بیٹا مجھے یقین نہیں آتا کہ جس کا شجاع عباس ہو اس میں ہمت ہے کہ جو زینب کی چادر اٹھا دے، لیکن اے عباس مجھے یقین آ گیا۔ سکینہ کے تماچے لگائے گئے، زینب کو تازیانے لگائے گئے، اے میرے لال کو پروردگار اس مختصر سے اعمال کو قبول فرما، غریب جو پریشان پروردگار مرحومہ کی مغفرت فرما، خانوادے کو صبر
سبيلنا پروردگار جو مریض ہے جہاں سے عنایت فرما پروردگار وقت امام زمانہ علیہ السلام کے حضور میں تعجیل فرما ان کے عوان مار فرما ربنا تقبل انك انت السميع العليم ذات وحمدی ناس پڑھتا النساء بنت دین محمد کو اس سال فرمان الذي حلت بفنائك من الصوم والتنفيذ ولا جعل الله آخر الأحد من الزيارة السلام عليكم السلام عليكم